تمام ہی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ آج بہت ہی اہم سوال اور بہت ہی اہم کردار رکھنے والا ہر مولج کے آگے یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر ہم پہ جادو کس نے کیا ہے۔ جب بھی کوئی پیشنٹ یا کوئی بھی مریض کسی بھی مولج سے جا کے ملتا ہے اور جب وہ مولج اس کو جواب دیتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات موقع ہیں، تو سب سے پہلا اس کا یہی سوال ہوتا ہے، آپ بتائیں کہ ہمارے اوپر جادو کرانے والا کون ہے۔ تو اکثر یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ علم غیب ہے اور اللہ تعالیٰ صرف چند ہی لوگ ہیں مختصر سے جن کو یہ بخشتا ہے۔ اکثریت لوگوں کی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مولج یہ جانتا ہوگا، یہاں تک کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جبریل امین یہ بات لے آئے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ممکن نہیں تھا۔ تو جو بندہ اس معاملے کے اوپر، اس بات کے اوپر کوئی بھی حکمت نہیں رکھتا، تو وہ آپ کو کیسے بتا سکتا ہے کہ آپ کے اوپر فلاں بندے نے جادو کیا ہے؟ اور اگر کوئی آپ کو اس بات کی آگاہی دیتا ہے کہ آپ کے اوپر فلاں بندے نے جادو کیا ہے، تو یقینی طور پر وہ جھوٹا ہے اور اس نے فتنہ کھڑا کر دیا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا کر دیا۔ قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا ہی ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا بھی حساب ہوگا کہ آپ نے غلط طریقے سے یہ معلوم کروایا۔ اب جادوگر کون ہے اور کس نے جادو کیا ہے، تو یہ پتہ کرنے کے لیے میں آج آپ کو ایک بہت ہی زبردست عمل بتا رہا ہوں۔ اگر یہ آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بضرور 7 دن کے اندر آگاہی ہو جائے گی کہ جادو کروانے والا آپ کے رشتہ داروں میں ہے یا کوئی باہر کا بندہ ہے۔ تو آئیے وہ عمل جان لیتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 2 رکعت نوافل روزانہ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے پڑھنے ہیں۔ آپ 2 رکعت نوافل ایسے پڑھیں گے، بس دل میں نیت یہ ہوگی کہ میں کس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے جس کے پریشانی میں گرا ہوا ہوں اور جس نے مجھ تک یہ تکلیف پہنچائی۔ تو اس علم کی نیت سے آپ نیت کر کے 2 رکعت نوافل واسطے اللہ تعالیٰ کے ہی پڑھیں گے۔ اور پھر پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر علم شریف کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی کہ قل هو اللہ احد۔ یہ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اپنے ارکان ویسے ہی ادا کریں گے جیسے کہ عام نمازوں میں آپ کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوبارہ سے علم شریف کے بعد دوبارہ سے یہی عمل ہوگا، 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی کریں گے اور اس کے بعد جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھیں گے اور نماز کو ختم کر لیں گے۔ پھر آپ نے اسی پوزیشن میں یعنی کہ قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے ہی 11 مرتبہ درود پاک کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد 41 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے 11 مرتبہ درود پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے بارگاہ الہی میں یہ دعا کرنی ہے، میرے پروردگار جس مقصد کے لیے میں نے یہ پڑھا وہ مقصد میرا پورا عطا فرما اور مجھے اس بات کا علم عطا فرما کہ کس نے میرے ساتھ کوئی یہ عمل کیا ہے، تو مجھے تو بشارت عطا فرما۔ اس کے بعد وہیں قبلہ رخ ہو کر آپ وہیں پر ہی ایسے ہی سو جائیں گے، سیدھی کروٹ لے کے سنت کے مطابق۔ انشاءاللہ 7 دن یہ لگاتار عشاء کے بعد عمل کریں، کوئی بھی ایسا ایک دن قبولیت کا ہوگا جس میں آپ کی بشارت آپ کو مکمل ہو جائے گی اور آپ کو واضح طور پہ نظر آ جائے گا یا پتہ چل جائے گا کہ کون شخص کیسے جادو کروا رہا ہے اور کون شخص یہ جادو کر رہا ہے، یہاں تک کہ جادو کے عملیات کیا چیزیں ہیں وہ بھی پتہ چل جائیں گی، اور یا یہ دفنایا ہوا تعویذات ہیں یا پھر یہ کوئی پتلے کے ذریعے جادو کیا گیا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی سحر آپ کے اوپر کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کی بشارت آپ کو مکمل طور پہ ہو جائے گی۔ اور اگر بالفرض کہ 7 دن میں اگر آپ کو بشارت نہ ہو تو مسلسل یہ عمل جاری مت رکھیے گا، پھر یہ عمل روک کر آپ اپنے آپ کو متقی کیجیے گا اور پرہیزگار ہو جائیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو علم نہیں دیتا جو کہ متقی نہیں یا پرہیزگار نہیں، بالفرض کہ وہی چاہے تو اپنی مرضی سے عطا کر دے اس بندے کو بھی جو گناہ گار ہے یا اس کے اوپر رحم عطا فرمائے۔ لیکن اگر آپ کو 7 دن میں بشارت نہیں ہوتی تو اپنے اعمالوں کی طرف نگاہ کریں کہ آپ روزمرہ کی روٹین میں کیا کیا گناہ کی چیزیں کر رہے ہیں، پھر اس کو روک کے 17 دن بعد دوبارہ یہ 7 دن کا عمل کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے اگر اس طرح کا کوئی مرحلہ پیش آتا ہے تو 17 دن کے اندر اللہ پاک آپ کو اچھے طریقے سے گناہوں سے پاک کر دیں گے، کیونکہ اللہ انہی کی طرف نگاہ کرتا ہے جو اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ امید ہے رب العزت سے میرے علم سے، قول سے، فعل سے، عمل سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے اس باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، کیا پتہ آپ کے پہنچانے سے کسی دوسرے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔
آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔